بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی، قصہ ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی حسن شگری صاحب، جو ہمارے سوالات کے جواب دیں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی تو ناظرین، ہم اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے تمام بچوں کو پیدا ہوتے ہی مروا دیا کرتے تھے، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا بہترین یہ پروگرام کے توسط سے ہم اپنی بات کو ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے فرعون کو معلوم ہو گیا اور اس نے اقدامات کیے تاکہ وہ بچہ دنیا میں نہ آئے، کیا ایسا ہی واقعہ حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جی، ہم تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں اور علم کلام میں اس پہ باقاعدہ سے گفتگو ہوئی ہے کہ جتنا بڑا نبی اس دنیا میں تشریف لائے گا تو اسی حساب سے کچھ کرامات، کچھ معجزات اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں رونما ہوں گے، اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی اس دنیا میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ لہٰذا ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں جب وہ تشریف لائے تو اس وقت فرعون تھے، اور فرعون اور فرعونیوں نے جب دیکھا کہ ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ اس کی کیا علت ہو سکتی ہے، تو پھر جو نجومی اور کاہن تھے انہوں نے کہا کہ جی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو آپ کے حکومت کو تاراش کر دے گا، تو انہوں نے اس طرح کے اقدامات کیا۔ ویسے ہی چونکہ حضرت موسیٰ سے بھی بڑا نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر ہے، لہٰذا ان کے آتے ہوئے بھی ایسا ہی ہوا کہ ایسے واقعات رونما ہو گئے۔ لہٰذا فرعون جو نمرود ہے، نمرود ابن کنعان ان کا نام ہے، جب وہ حکومت پہ پہنچا تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور جو ستارہ شناس تھے یا جو کاہن تھے ان سے کہا کہ حساب کتاب کر کے یہ بتا دو کہ اس دنیا میں جو واقعہ پیش آیا ہے یا جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا اس کا تعلق ہے۔ جس طرح سے آپ رسول اللہ کے دور رسول اللہ جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزات رونما ہو گئے، تو یہ ان کو معجزہ نہیں کہتے بلکہ علم کلام میں اس کا ایک اسپیسیفک ورڈ ہے، اسے ارہاس کہا جاتا ہے، یعنی ارہاسات، یعنی وہ گھنٹی کی جو بجا دی گئی ہے، سب کو اطلاع دی گئی ہے کہ بھئی اس دنیا میں نبی تشریف لائے ہیں، ہادی تشریف لائے ہیں، لہٰذا سب جو ہے وہ خبردار ہو جائیں، تو لہٰذا ارہاسات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لہٰذا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور فرعون جو نمرود ہے انہوں نے فرعون کے ہی طرز پر انہوں نے ان بچوں کے باقاعدہ سے آیا جو ہے وہ بیچتے ہیں تاکہ پتہ لگا دیا جائے کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور پھر اس کے بعد اس لڑکے کو ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن ان کے جو ماں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں معجزے کے ذریعے سے مثلا حاملہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس حمل کو معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہونے نہیں دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے قبل زندگی کے پر روشنی ڈالیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ گھر میں نہیں ہوئی، چونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور بہت سارے لوگ اس اشتباہ میں ہے کہ قرآن مجید نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ابی آزر، یعنی میرے باپ آزر، تو لوگوں نے کہا کہ ان کا حقیقی باپ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو بھی انبیاء تشریف لاتے ہیں وہ پاک اسلاف اور پاک ارحام سے تشریف لاتے ہیں، لہٰذا ان صلبوں میں کہیں پر بھی کفر و شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ وہ آزر جو ایک بت پرست ہے بلکہ ایک بت بنانے والا ہے اس کے صلب سے آ جائے، بلکہ آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے تاریخ اسلام میں تارخ بتایا گیا ہے، لہٰذا آپ تارخ کے فرزند ہیں، اور تارخ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت
کہ جب وقت ہوتا ہے تو پھر وہی آزر کے گھر میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، چونکہ وہی ایک ہی گھر تھا جو کمبائن زندگی بسر کیا جاتا ہے، ویسا ہی ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کے ماں جو ہے جب وقت ولادت ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے پہاڑ پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ساتھ نہیں لاتی، اس لیے کہ خوف ہے کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے ایک غار میں اس بچے کو رکھ دیا اور اس کے دہانے کو بند کر دیا پتھر رکھ کے۔ پھر اس کے بعد آپ واپس تشریف لاتے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے نظروں سے چھپ کے پھر اس کے بعد صبح کے ٹائم پہ یا رات کے ٹائم پہ آپ وہاں پر غار میں تشریف لے جاتے ہیں اور بچے کو دودھ پلاتے ہیں۔ لیکن ماں نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ رو نہیں رہا بلکہ خوش ہے۔ جب دیکھا تو کیا ہوا کہ وہ انگوٹھا چوس رہے ہیں، لیکن اسی انگوٹھے سے پروردگار عالم نے دودھ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس دودھ کو پیتے ہیں۔ اور جس طرح سے عام بچہ مہینوں میں بڑا ہوتا ہے، اسی طرح یہ بچہ جو ہے ہفتوں میں اور دنوں میں بڑا ہو رہا ہے، اور جلد ہی وہ ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں وہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ماں سے یہی کہتا ہے کہ والدہ آپ یہاں کیوں نہیں رکتی؟ کہا کہ میرا گھر بار ہے، کہا کہ پھر مجھے بھی ساتھ لے جائیں، اور ساتھ جو ہے یہ بچہ تشریف لاتے ہیں کہاں پر؟ اسی شہر میں۔ پھر آزر کے گھر پہنچا تو پھر وہ تعجب سے کہنے لگا یہ لڑکا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ تو یہ شخص جو ہے نمرود کے دربار میں بڑا مقام ہے، آزر کا بڑا مقام ہے، یہ خدا بنانے والا ہے، یعنی بت ساز ہے۔ ہر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، یہ اس مقام پہ تھا یعنی روحانی اس منزل پر کہ یہ خدا بناتا ہے، یعنی بت ساز ہے، لہٰذا وہ جا کے اس بچے کا اطلاع دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہے کہ جب وہ وہاں جا کے اس بچے کا ولادت کے بارے میں بتانا چاہا تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ بول نہیں پاتے، وہ اشارے کنایوں سے بات کرتے ہیں۔ تو پھر نمرود کو بہت غصہ آ گیا اور اس کہا کہ اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے، لہٰذا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی خبر وہاں تک نہیں پہنچی۔ تو پھر اس نے مجبوراً کیا کیا کہ بت کو حضرت ابراہیم کے ہاتھ پہ دیتے کہ جا کے پھر بازار میں بیچ کے آ جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت کے گلے میں رسی باندھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بازار کے اس کنارے سے اس کنارے تک دوڑتے ہیں، پیچھے جو ہے وہ بت جو ہے وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا کہ جو اسے خریدے، جو اتنا مجبور ہے، جو بچے کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا اس مجبور کو کوئی لینے والا ہے۔ تو لوگوں نے شکایت کی آزر کو، کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا ایسا کرتا ہے، تو پھر اس نے تنبیہ کرنے کی کوشش کی، دوبارہ پھر سے نمرود کو کہنے کی کوشش کی، لیکن پھر اسی طرح جو ہے زبان بندی ہو گئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت اس لیے کہا گیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا وہ بڑی امت بھی نہیں کر پائے، اس لیے کہ ایک ایسے فاجر و فاسق معاشرے میں جہاں پر بادشاہ اس منزل پر اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہو، وہاں پر توحید کا پرچم بلند کر دینا، ان کے ساتھ ٹکر لے لینا، جس گھر میں رہ رہا ہے وہی جو ہے خدا کا سب سے بڑا دشمن ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ٹکر لے لینا، پھر اس کے بعد جو ہے جتنے بھی معاشرے والے ہیں ان سب سے ٹکر لے لینا، یعنی پورا شہر جس وقت جو ہے آپ نے بت توڑے ہیں، تو واقعہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سب لوگ جو ہے جشن منانے کے لیے شہر سے باہر کہیں پر میلہ ہے وہاں پر جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جی مجھے تکلیف ہے اس وجہ سے کہ تم سب بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا اس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ سارے لوگ جب باہر چلے گئے تو پھر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بت کو توڑتے ہیں، اور جو کھلاڑا ہے وہ جا کے ایک جو سب سے بڑا بت ہے اس کے گردن پہ ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں سے کہا کہ یہ ایسا کس نے کیا، تو سب نے کہا کہ یہ ابراہیم ہی ہے، لہٰذا تمام جو ہے شہر والے ایک طرف ہے اور حضرت ابراہیم ایک طرف ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہار نہیں مانا اور اپنے اس کام پہ وہ قائم رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قبلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بت شکنی کا واقعہ ہے وہ تفصیلاً بیان فرمائیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے
اپنے گھر میں یعنی پہاڑ پہ آپ کی ولادت ہوئی، پھر اس کے بعد آپ واپس جب تشریف لائیں تو اس وقت جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو آذر ہے جو آپ کے چچا ہے وہ بت بناتا تھا اور بت بیچتا تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں بت دے کے بازار میں بیچنے کے لیے بیچ دیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت کے کبھی گلے میں کبھی جو ہے پیروں میں رسی باندھ کے ایک بازار کے اس سرے سے اس سرے تک جو ہے اس سے گھسیٹتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگوں اس بیچارے کو لینا ہے کہ جو ایک بچے کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو اتنا مجبور ہے جہاں میں کھینچتے ہوئے لے جاتا ہوں تو پھر یہ پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہمارے خداؤں کی توہین ہو رہی ہے، لہٰذا جا کے آذر سے کہا تو آذر دوبارہ سے نمرود کے پاس گیا، لیکن وہاں پر یہ ہو گیا کہ دوبارہ سے زبان بندی ہو گئی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو قوم ہے قوم جا رہے ہیں شہر سے باہر میلہ دیکھنے کے لیے، حضرت ابراہیم نے بہانہ بنا دیا، یا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے دلی تکلیف ہے لہٰذا تم لوگ چلے جاؤ، اس لیے کہ سب ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، لہٰذا آج جب سب چلے گئے تو آپ جو ہے بت خانے میں گئے، وہاں پر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، آخر میں جو کھلاڑا ہے اسے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا اور آپ آ کے گھر میں آرام کرنے لگے۔ جب لوگ واپس آ گئے تو انہوں نے بت خانے کا سلسلہ دیکھا تو کیا ہو گیا کہ جب نمرود تک یہ خبر پہنچے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے توڑا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دربار میں طلب کر دیا اور آپ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے توڑا ہے، تو کہا کہ بڑا بت تو سالم ہے لہٰذا تم اس سے پوچھ لو اگر وہ بتا سکے۔ تو اس طرح لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو تم سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا، اس کا کیا واقعہ تھا، اس کی تفصیل بیان فرمائیے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بت توڑ چکے، پھر اس کے بعد ایک مناظرہ ہے قرآن مجید میں جسے احتجاج حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے، وہاں پر مناظرہ یہ ہوا، کہا کہ آپ نے بت کو توڑا، اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو بڑے بت سے پوچھ لو وہ سالم ہے، اس نے دیکھا ہے، اس کے سامنے سارا کچھ ہو گیا، اگر یہ بول سکے تو لہٰذا اس کا منہ بند ہو گیا، چونکہ وہ بول نہیں سکتے تو کیسے بولیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کہا کہ تم کس کو مانتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اسے مانتا ہوں کہ جو موت دیتا ہے اور حیات عطا کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا کہ ایک ایسا بندہ جس سے سزائے موت ہوئی تھی اسے اٹھایا، وزیر کی کرسی پہ بٹھا دیا اور ایک وزیر کو پھانسی پہ چڑھا دیا، کہا کہ میں بھی موت دیتا ہوں اور میں بھی حیات دیتا ہوں، لہٰذا یہ صفت تو مجھ میں ہے، لہٰذا مجھے خدا مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرواتا ہے، لہٰذا اگر تم میں ہمت ہے تو ذرا مغرب سے سورج کو نکال کے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو کیا ہے، وہاں پر اس کا منہ بند ہو گیا، اس کے لیے جواب نہیں تھا، تو اس نے کیا کر دیا، ایک دفعہ احساساتی کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں کو ورغلانا شروع کر دیا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں اس بندے کے بارے میں کیا سزا ہونی چاہیے کہ جنہوں نے تمہارے خدا کے بتوں کی، تمہارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ اسے زندہ زندہ جلا دینا چاہیے۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ پھر ایسا کرے، جس کا جتنا ایمان ہے وہ لکڑیاں لے کے آ جائیں تاکہ ہم اسے کیا کریں کہ فنار کر دے۔ تو لوگ اپنے ایمان دکھانے کے لیے حتیٰ کہ کھڑکیاں دروازے تک جو ہے اتار کے لائے اور اتنا بڑا جو ہے وہ آگ لگا دیا تاکہ ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے تفصیلاً جوابات کا۔ جی تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا اس سلسلے میں کوئی بھی سوالات ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، ہم آنے والے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی، قصہ ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ۔